السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزباں عظمیٰ شبیر آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں یوتھ فورم کے آج کے دلچسپ شمارے میں۔ ناظرین، یوتھ فورم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم آج کے نوجوانوں کے لیے اہم مسائل پر بات چیت کرتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ رہے گا دا رول آف اکیڈمیا ان ٹیکلنگ ریجنل چیلنجز اینڈ پروموٹنگ لوکل ڈیولپمنٹ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر علاقے کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ ماحولیاتی چیلنج ہو، معاشی ہو یا سماجی چیلنج ہو، اور ان چیلنجز کا حل تلاش کرنا صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس میں اکیڈمیا یعنی تعلیمی ادارے اور طلباء کو بھی ایک اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی، تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز صرف تعلیم پیدا نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ نوجوانوں کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ ان ریجنل چیلنجز کو ٹیکل کر سکے اور لوکل ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کر سکے۔ ناظرین، آج کا جو ڈسکشن ہے ہمارا وہ ہمارے ماہرین کے ساتھ رہے گا کہ کیسے ہم ان علاقائی چیلنجز کو سولو کر سکتے ہیں، کیسے ہم لوکل ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کر سکتے ہیں تعلیم اداروں کے ذریعے اور تعلیم کے ذریعے۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ کا تعارف کراتے ہیں ہمارے ماہرین سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صباحت اسلم، جو کہ ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن یونیورسٹی آف کشمیر میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مسٹر معروف شفیع، جو کہ ایک ہونہار طالب علم ہے اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، اور آخر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مس حریم، جو بھی ایک ہونہار طالب علم ہے ایس پی کالج کی۔ آپ سب ماہرین کا بہت بہت استقبال ہے آج کے ہمارے پروگرام میں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو خوش آمد کرتی ہوں چونکہ آپ ہمارے مرکزی مہمان ہیں۔ تو شروعات میں آپ سے یہی جاننا چاہیں گی کہ جب ہم ان علاقائی چیلنجز کی بات کرتے ہیں، چاہے ہم انیکوالٹی کی بات کریں یا باقی چیلنجز کی بات کرتے ہیں، تو اکیڈمیا کا کیا رول رہتا ہے ان کو سولو کرنے میں؟ اور جب ہم بات کرتے ہیں ریسرچ کی، تو ریسرچ جو ہے یونیورسٹی لیول پہ کیسے لوکل ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کر سکتے ہیں؟ First of all, I'd like to take this opportunity to thank you for inviting me to this platform and speak here. And جہاں تک کہ اس ٹاپک کا سوال ہے، جہاں آپ نے بات چھیڑی اکیڈمیا کی، تو اکیڈمیا کا particularly I'll talk about the universities. So what is the job of the university is for teaching, then research, plus it's for extension education. And particularly if we take the research component, what this research is, it is systematic inquiry of the questions or problems, and جن کی وجہ سے اس ریسرچ کی بدولت ہی ہمارے پاس جو سماج میں گیپس ہے، وائڈز ہے، یا کوئی لوپ ہولز جو ہوتے ہیں سسٹم میں، وہ جو ہے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام جو ان اکیڈمیاز کا ہے کہ وہ ان ریسرچ کو کنڈکٹ کراتی ہے ریجنل لیول پہ، لوکل لیول پہ، تاکہ جو پرابلمس ہے ہماری، جو لوپ ہولس ہے ہمارے سسٹم میں، جو گیپس ہے، جو وائڈس ہے، سب سے پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کرے، ان کو لوکیٹ کرے۔ تو سب سے پہلا کام ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، رائٹ۔ سیکنڈ کام جو ہے اس کے بعد ان پہ ان کا سلیوشن ڈھونڈنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سلیوشن جو آپ کے پاس آتا ہے، یہ بائی مینس آف تھرو ریکمنڈیشنز آتا ہے، تھرو سجیشنز آتا ہے، اینڈ یہ یونیورسٹیز کا ہی کام ہے کہ ان ریکمنڈیشنز کو آگے پٹ فورتھ کرنا ہے، دین ان کو امپلیمنٹ کرنا۔ بالکل۔ اینڈ سیکنڈ پوائنٹ جو ہے، جیسے آپ نے بات کی کہ ہمارے کچھ ریجنل چیلنجز ہے، پرٹیکولرلی میں ان ایمپلائمنٹ کی بات کروں گی، تو ان ایمپلائمنٹ کے حوالے سے میں یہ بتاؤں گی کہ دیکھیے یہ جو ریسرچ ہمارا ہے یہ ڈیٹا ڈریون ہوتا ہے، یعنی کہ ڈیٹا انالیسز اس میں انوالوڈ ہے۔ سو جو بھی ہمارے پاس چیزیں آتی ہے، دے آر بیسڈ آن فیکٹس، they are based on data that we gather from the different sources, and یہ جو ڈیٹا ہے اسی بیس پہ ہم لوگ اپنے جو ہے ریزلٹس ہے ان کو کمپائل کرتے ہیں۔ اگر ان امپلائمنٹ کی بات کریں تو اگر پراپر ریسرچ ہو جائے کہ کتنا ہے یا ہو بھی رہی ہے، رائٹ، کیا ہے ریٹ آف ان امپلائمنٹ، کتنا ہو رہا ہے، کیا ہے، تو ہم لوگ پراپرلی وہ اکنامک پالیسیز اینڈ اکنامک اسٹریٹجیز جو ہے ان کو ڈیوائز کر سکتے ہیں، یا پراپرلی اپنا جو یوتھ ہے ان کو ان کورسز میں، ان اسکلز میں اکوپ کر سکتا ہے، تاکہ جو مارکیٹ میں ان کی اسپیسز ہے وہ انکریز ہو جائے۔ بالکل، یعنی ہم پہلے ان پرابلمز کو ہمیں انالائز کرنا ہے، اس کے بعد ہی ہم ان کا اینڈ یہ انالیسس جو ہے یہ کام ہے ریسرچ کا۔ تو ریسرچ میں ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ جیسے کوئی پروفیشن ہے، اس کا کیا مارکیٹ اسپیس ہے، یعنی امپلائمنٹ ریٹ اس کا کیا ہے، اس کے بعد جو اسٹوڈنٹس یا یوتھ وہاں سے نکلے گا وہ کہاں، ان کا اسپیس کیا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہوگا، یہ فیکٹس ہوں گے جو تھرو ریسرچ آتا ہے، تو اکارڈنگلی ہم لوگ اپنے یوتھ کو اکوپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اگر ہم بات کریں ریجنل چیلنجز کی، تو ہمارا ٹوریزم سب سے بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ٹوریزم آپ دیکھ رہے ہیں، بیکاز آف مینی چیلنجز افیکٹ ہو چکا ہے، چاہے ہم بات کریں ہمارا گلوبل
گلوبل پینڈیمک آ گیا یا کچھ, تو ان میں دیکھیں گے ہمارا ٹورزم بہت افیکٹ ہو گیا. تو اگر اس پہ دیکھا جائے, یہ ریسرچ جو ہو گیا ہے, جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے, اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ابھی ٹورزم میں بہت ہی پیچھے جا رہے ہیں. سو چاہے ہم لوگ ایگریکلچر اسٹیگنیشن کی بات کریں, ہم ہارٹیکلچر وائز بات کریں, یہ سب جو ہے, یہ سارے فیلڈس جو ہے افیکٹڈ ہے بیکاز آف مینی ریزنس. تو یہاں پہ جو ہے ہم لوگ اپنے ان کو ریکمنڈیشنز دیتے ہیں, سلیوشنز دیتے ہیں, اینڈ اپنے یوتھ کو اکارڈنگلی اکوپ کرتے ہیں. چاہے ہم لوگ ان کو ٹورزم ریلیٹڈ کچھ اسکلز کراتے ہیں, ٹھیک ہے, ہوٹل مینجمنٹ آپ کا ہے, یا پیپر میشی سے ریلیٹڈ کوئی اسکل کراتے ہیں, ووڈ کرافٹنگ ہے آپ کا, یا کرافٹ سینٹرڈ ایجوکیشن ہے آپ کا. ان سب چیزوں کو ہم لوگ یوتھ میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, تاکہ جو ہماری یوتھ ہے وہ ان کے لیے جو ہے امپلائمنٹ کی اسپیسز جو ہے وہ ان کے لیے پرووائڈ ہو جائے, اور امپلائمنٹ جو ہے وہ انٹرپرینورشپ میں چلے جائے, اور امپلائمنٹ پیکیجز ان کے لیے بڑھ جائے. بالکل, آپ سے اور آگے بات چیت جاری رکھیں گے. فی الحال ہم رخ کرتے ہیں معروف صاحب آپ کی اور. تو بینگ اے اسٹوڈنٹ, جب ہم بات کرتے ہیں ریجنل چیلنجز کی, تو کون کون سے ایسے چیلنجز ہیں جو آپ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہم اسٹوڈنٹس کو موقع دیا کہ ہم اس پلیٹ فارم پہ آئے اور ہم اس چیز کے بارے میں بات کریں, کیونکہ موسٹلی یہ سب چیزیں تھیوریٹیکلی ہم سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, لیکن جب پریکٹیکل میں اس کو اپنانے کی بات آئے تو یہ چیز میں ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ آج کل کی یونیورسٹیز, میم بھی میرے سے اسے کوآپریٹ کرے گی, اسے سہمت ہوگی اس بات سے, کہ آج کل کی یونیورسٹی جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر کافی زیادہ فوکس کر رہی ہے. بالکل, وہیں میں اگر اپنی بات کروں, آئی ایم اسٹڈنگ پرٹیکولرلی ایٹ IUST جو اونتی پورا میں ہے, تو ہماری یونیورسٹی کے چاروں طرف گاؤں ہیں, چھوٹے چھوٹے علاقے, چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں, تو وہاں کے لوگوں کو الگ الگ پرابلمس کا فیس کرنا پڑتا ہے, لیکن ہم لوگ کو اس چیز کے بارے میں بالکل نہیں پتا تھا. تو ہماری یونیورسٹی نے یہ انیشیٹیوز اٹھائے کہ کس طریقے سے ہم ڈور ٹو ڈور, ہم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جو ہے ود آر ٹیچرز, ہم لوگ ان گاؤں میں جائے, لوگوں سے ان کی بات چیت کریں, ان کے مسئلے مسائل جان سکے. ہمیں یہ وہاں پہ پتا چلا کہ وہاں کے لوگوں کو صاف پانی نہیں مل پا رہا ہے. تو ہم لوگوں نے جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے, کہ ہم لوگ اپنے انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کو لیے, ہم نے ہیومینٹیز اسٹوڈنٹس کو لیے, الگ الگ فیلڈ کے ملٹی ڈسپلنری کورسز کو ہم نے ایک ساتھ لایا, اور وہاں پہ ہم نے اس چیز کا حل لایا. وہ اسی کے ساتھ ہی کافی ایسی پرابلمس ہوتی ہے, ہیلتھ کے ریلیٹڈ ہو گئی, باقی ساری پرابلمس ہوگی جو ہم لوگ یوزلی نظر انداز کرتے ہیں. ہمیں یہ ہے کہ ہم نے بلڈنگ کھڑی کر دی, ہمیں وہاں پہ پڑھانا ہے, بچے کورس کر لیں گے اور نکل جائیں گے, لیکن جو وہاں کے جو ریجن ہے جو ان کو افیکٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی زیادہ توجہ نہیں دے پا رہا ہے. اور میرے حساب سے جو یہ پوری یونیورسٹی اور جو سوسائٹی ہے یہ پورا ہمارے ہاتھ کے برابر ہے. یہ ہمارے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں نا, یہ الگ الگ فیلڈ ہے سوسائٹی کی, اور جو یہ پام ہے, جو ہمارا ہتھیلی ہے, یہ ہماری یونیورسٹی ہے. یہ یونیورسٹی, ہماری اکیڈمک, جو ہماری گورنمنٹ مل کے اس سوسائٹی کو ایک ساتھ ایک مٹھی بناتی ہے, اور جب یہ مٹھی اسٹرانگ ہوتی ہے تب جا کے ہم اپنی سوسائٹی کے لیے اور خود کے لیے کچھ کر پاتے ہیں. جی بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کا. فی الحال ہم رخ کرتے ہیں حریم جی آپ کی اور. تو آپ سے یہاں پہ جانا چاہیں گے, جب ہم بات کرتے ہیں ان ریجنل چیلنج, جیسے انیکوالٹی کی ہم بات کریں, ہم انمپلائمنٹ کی بات کریں گے, یا ہم دیکھتے ہیں دیر از اے ڈسپیرٹی, جو ریموٹ ایریاز کے پیپل ہوتے ہیں ان کو جو ایجوکیشن مل رہی ہے, یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو ایجوکیشن مل رہی ہے, وہاں پہ کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں ڈسپیرٹی ہے, ان کو اتنا ایکسیس نہیں ملتا ہے, اور بھی کچھ ریجنل ایشوز ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تعلیم کے ذریعے کیسے آپ ان ایشوز کو ٹیکل کر سکتے ہو؟ تھینک یو سو مچ. پہلے ہم یہاں آئے اور آپ نے ہمیں موقع دیا یہاں آنے کا. اور اگر ہم ان امپلائمنٹ کی بات کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں, کتنے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے آج ابھی PhD کیا ہے, اس کے بعد پوسٹ ڈاک کیا ہے, بٹ اسٹل دے آر ایٹ ہوم رائٹ ناؤ. وائی؟ بیکاز یہاں ان امپلائمنٹ ہے, یہاں پر پوسٹ نہیں ہے, اور اس چیز کی وجہ سے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ڈپریشن میں ہے رائٹ ناؤ. اٹس اونلی بیکاز آف ان امپلائمنٹ. آج پرسوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, اس میں ایک وہ ایپل بیچ رہا تھا, اینڈ ہی سیڈ کہ میں نے PhD کیا ہوا ہے, ناؤ میں انٹرپرینورشپ میں جا رہا ہوں. اٹس اونلی بیکاز کہ اس کو اپنی فیلڈ میں ایک موقع نہیں ملا جانے کا. اٹس اونلی بیکاز یہاں پوسٹ نہیں نکل رہے ہیں. اٹس اونلی بیکاز کہ ہمارے کو اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں ابھی. پڑھائی تو ہوتی جا رہی ہے, پڑھائی کنٹینیو جا رہی ہے, ایک جنریشن ٹو جنریشن نکل رہی ہے, لیکن اس جنریشن کو کیسے اس سے فائدہ ملے گا وہ یہاں پر ابھی اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے. بالکل. آپ نے بات کی ریموٹ ایریاز کے بارے میں, اگر ہم ان کی بات کریں تو وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں ڈیجیٹل پلیٹ فارم نہیں ہے, وہاں پر لائبریریز نہیں ہے, وہاں پر اسکولز بہت چھوٹے چھوٹے ہیں کہ ان کا انفراسٹرکچر نہیں ہے. تو ہمارے کو ایسا کچھ کرنا چاہیے کہ ہم وہاں جائیں,
بالکل وہاں ان کو کنوے کریں کہ دس از دا تھنگ, یہ ایجوکیشن ہے, ایسے چلنا ہے. تو ہمارے کو پروگرامز کرنے چاہیے, کریٹ ڈیجیٹل ٹولز ملنے بھی چاہیے. ایگزیکٹلی, وہ ڈیجیٹل ٹولز جیسے یہاں پہ اگر گورنمنٹ یہاں پر ہمارے کو اسکلز پرووائڈ کر رہے ہیں, ان پہ ورک کر رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے سیم تھنگ وہاں بھی ہونی چاہیے تاکہ اس چیز میں ڈسکریمنیشن نہ ہو. تو اس چیز کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ضروری ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کا. آگے آپ سے اور بات چیت جاری رکھیں گے. فی الحال ہم رخ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ کی اور. تو جب ہم بات کرتے ہیں ان چیلنج کی, ریجنل چیلنجز کی بات کرتے ہیں ہم, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے یونیورسٹی جو ہے وہ کولیبریٹ کر سکتی ہے انڈسٹریز کے ساتھ, گورنمنٹ باڈیز کے ساتھ, تاکہ یہ جو سوشو اکنامک ایشوز ہے یا جو یہ ماحولیاتی چیلنج ہے ان کو سالو کیا جا سکے. اینڈ ڈو یو بلیو دیٹ دیر از انف انٹریکشن کرنٹلی؟ See, I'll tell you one thing, the collaboration is already there. It is already under process. تو ریسنٹلی ایک سرکولر آ گیا یونیورسٹی کی طرف سے جہاں پہ یہ نوٹیفائی کیا گیا کہ جو بھی بورڈ آف اسٹڈیز کی میٹنگ ہوگی وہاں پہ ایک لوکل ریپرزینٹیٹیو ہوگا فرام لوکل انڈسٹری. So what was the fun of keeping that local representative in the Board of Studies meeting was that they wanted to devise the curriculum in such a way so that the demands of the society are being taken care of. So that is the first initiative, and I would say it's a welcome step from the university کہ ایک local representative کو جو ہے وہ involve کریں گے اپنے Board of Studies meeting میں تاکہ curriculum کو accordingly devise کیا جائے. Second point جو مجھے یہ بولنا ہے کہ definitely without collaboration it's not going to happen. تو کولیبوریشن جو ہے یہ نان لوکل جو ہے تاکہ ہم لوگ ایک پارٹنرشپ کریٹ کریں جن کو ہم PPP یعنی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس جو ہے ان کو کریٹ کر سکتے ہیں. اینڈ ان سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو ایشوز ہے ریجنل چیلنجز لائک ہیلتھ کیئر ہے ہمارا, انمپلائمنٹ ہے ہماری, یا باقی ایشوز سوشل ایشوز ہے ہمارے, ان کو ہم لوگ کولیبریٹیولی ایڈریس کر سکتے ہیں. سیکنڈ جو ہے ہمارا, جو ہم انمپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں یعنی جاب مارکیٹ جو اویلیبلٹی ہے, تو ہم لوگ کچھ ایسے ہبس, انوویٹو ہبس کریٹ کر رہے ہیں یونیورسٹی میں جو کہ ان اسمال اسکیل اسٹارٹ اپس جو ہے ان کو ہیلپ کر رہے ہیں یا ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. سو اٹ از کہ اگر کوئی اسمال لیول پہ کوئی کام کر رہا ہے یعنی کہ کوئی سیلف پروڈکشن ہے, ہوم پروڈکشن ہے کوئی, ان کو فنڈنگ ان کو دینا, ان کو فنڈنگ پرووائڈ کرنا یا پھر ان کو سپورٹ کرنا, اٹ کین بی ڈن کولیبوریٹیولی. بالکل جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. فی الحال رخ کرتے ہیں آپ کی اور. تو جب ہم بات کرتے ہیں انسٹیٹیوشنس کی, ہم دیکھتے ہیں ابھی کافی اسکل اورینٹڈ کورسز جو ہیں وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. وہی اگر ہم بات کرتے ہیں ان ریجنل چیلنجز کی, تو کون کون سے ایسے اسکلز ہیں جو ایک طلبہ میں ہونی چاہیے تاکہ وہ ان ریجنل چیلنجز کو حل کر سکے, اور کیا یونیورسٹیز آپ کو ان اسکل سے آراستہ کر رہی ہے؟ جی, تو اگر ہم لوگ ریجنل چیلنجز کی بات کریں یا پھر ہمیں یہ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹ کو کن کن چیزوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے بفور انٹرنگ انٹو دس فیلڈ, تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ اپنے ریجن کو پہچانو کہ آپ کے ریجن میں کیا کیا اسپیسیفکیشن ہے, آپ کے ریجن میں کیسی ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ ورلڈ لیول پہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. وہیں اگر میں اپنی بات کروں, میری جو یونیورسٹی ہے وہاں پہ کافی زیادہ کورسز تھے, لیکن ہماری یونیورسٹی ہمیں یہ چیز پرووائڈ کرتی ہے کہ ہم اپنے پورے ریجن کو سپورٹ کریں, اپنے پورے ریجن کی اسٹڈی کریں, جس میں مجھے یہ پتا چلا کہ میری یونیورسٹی کے پاس لیونڈر فیلڈز کافی زیادہ ہے. تو آئی وینٹ فار اروما تھراپی کورسز. اس کے اندر میں نے ڈفرینٹ پرفیومریز بنانا اسٹارٹ کیا, ڈفرینٹ کورسز میں نے اس کے اندر دیکھے کس طریقے سے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے پھول جن کو ہم لوگ باغ میں اگا کے پھینک دیتے ہیں کہ یہ تو ایسے گھاس پھوس اگ گئی ہے, لیکن وہ میڈیکیشن میں استعمال ہو سکتی ہے, وہ کافی ایسی چیزوں میں استعمال ہو سکتی ہے جہاں پہ دنیا کے لوگ ترس رہے کہ یار ہمیں یہ چیز مل جائے اور ہم وہ چیز کو نظر انداز کریں. تو ہم لوگ کو یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے. اسی کے ساتھ ہی ہم لوگ کو سوشو اکنامک جو ڈسپیرٹی ہماری سوسائٹی میں, ہمارے ریجن میں ہے, اس ڈسپیرٹی کو مینٹین کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کریں اور اس چیز کو سدھار بھی دیں. کیونکہ وہ کہتے بھی ہے نا, آج کل کے ٹائم میں رچ از بیکمنگ مور ریچر اینڈ دا پور از بیکمنگ مور پورر. تو وی ہیو ٹو لک انٹو دس تھنگ کہ کس طریقے سے ہم اس چیز کو ایک اچھی طریقے سے بٹھائے جہاں پہ ہم لوکل اونرشپ لائیں. جب تک میم نے بھی ابھی بولا کہ ہم لوگ کو لوکلس کو انکلوڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کولیبریشن بہت ضروری ہے. جب تک ہم لوگ لوکلس کو نہیں لائیں گے تب تک کچھ نہیں ہو پائے گا. بالکل. تو یعنی یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کولیبریٹ کریں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ, گورنمنٹ باڈیز کے ساتھ, لوکل کے ساتھ کریں, تاکہ ہم پہلے ان پرابلمس کو اینالائز کریں, پھر ان کا سولوشن ڈھونڈیں, اور ایک کائنڈ آف سیلف امپاورمنٹ ان کو دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ایشو, مسئلے, مسائل ہے وہ خود کھل کے سامنے لا سکتے ہیں. بالکل. جیسے آپ نے ہیلتھ ایشوز کے بارے میں بات کی, تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے پلانٹس ہیں, فلاورس ہیں جو ہمارے آس پاس ہے جن کا میڈیسنل یوز ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے. بالکل. تو جب ہم بات کرتے ہیں حریم جی, جب ہم ان ریجنل ایشوز کی بات کرتے ہیں, تو جیسے آپ ایک طالب علم ہے تو آپ ان اکیڈمک ایکٹیویٹیز میں انگیج ہے, اور جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں جو اسٹوڈنٹ ڈرائیونگ
ड्राइवन इनोवेशंस हैं, लाइक हम कम्युनिटी आउटरीच की बात करते हैं, हम रिसर्च की बात करते हैं, जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो वो कैसे लोकल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं और रीजनल चैलेंज को एक तलबा को मदद कर सकते हैं कि वो इनको हल कर सके. So as a student अगर मैं बात करूं, so we all need financial support right now. Every student needs. तो वो क्या करे, जिनका स्किल है वो अपनी स्किल्स को बाहर ला रहे हैं थ्रू देयर आर्ट, थ्रू देयर क्रोशा वर्क्स. बहुत सारे ऐसे वर्क्स है जो लड़कियां कर रही है, घर से कर रहे हैं, लड़के कर रहे हैं, स्टेप ला रहे हैं, लेकिन वो एक स्मॉल स्केल पे है अभी. उस पर अभी कोई बड़ा स्टेप लिया नहीं गया है, एक स्मॉल स्केल में प्रमोट हो रहा है. जैसे हमारा कॉलेज है, SP कॉलेज, हम क्या करते हैं, हम क्या लगाते हैं वहाँ पर, एग्जीबिशंस लगाते हैं, सो दैट कि ऑल्दो हमारा कॉलेज इज अ साइंस कॉलेज, ऑल साइंस कॉलेज, बट हम ऐसा प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को कि वहाँ पर वो एग्जीबिशन लगाए, अपना आर्ट दिखाए और उस आर्ट के थ्रू पैसे कमाए. सो लेकिन ये सब जो हो रहा है ये सारा एक स्मॉल स्केल पे हो रहा है. तो हम चाहते हैं कि हमारे को एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे लड़कियाँ लड़के दोनों अपने स्किल्स को एनहांस करें और उसको आगे पहुंचाए. और बिल्कुल ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सारे इन इश्यूज को डिस्कस कर सकते हैं ताकि इन पे भी एक नजर जाए. बिल्कुल. तो मैम जब हम बात करते हैं करिकुलम की, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे करिकुलम को कैसे डिजाइन किया गया ताकि ये जो रीजनल इश्यूज है इनको सॉल्व किया जा सके, लोकल डेवलपमेंट जो है उसको प्रमोट किया जा सके. हमारे करिकुलम में एक्चुअली हमारे जो कोर कोर्सेज हैं उनके साथ साथ हम लोग एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज को इंक्लूड किए हैं. सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ, वन इज द एबिलिटी एनहांसमेंट compulsory courses and another is the skill enhancement courses. Ability enhancement compulsory courses में हमारे courses है जैसे environmental education, language competence. ये वो courses है जो मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ तो हमारे B.Ed और M.Ed जो students है वो पढ़ रहे हैं already. So environmental education is to promote the sustainability and we know that is also a major challenge. अगर regional challenge की बात करें तो climate हमारा environment जो है ये भी एक challenge है हमारे लिए. तो environmental education has already been incorporated in our curriculum as ability enhancement compulsory course, and then we have the language competence which is very important. कि language के बारे में आप, ये भी एक हमारा challenge है क्योंकि हम लोग यहाँ 3 regions है तो तीनों regions जो है इनकी अपनी अपनी language follow होती है. So language competence is another course and skill enhancement courses में हमारे curriculum में ICT है. बिल्कुल. एंड अपने डिपार्टमेंट की बात करूं तो वहाँ पे एक करिकुलम में कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज नई तालीम, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन. सो दिस नई तालीम क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन जो है ये हमारे पास ऐसे ऐसे कुछ है जो ऑलरेडी इस टाइम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, B.Ed M.Ed के PG स्टूडेंट्स हमारे जो है उनके सिलेबस में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड ये सब चीजें हैं. एंड दिस वे दे कैन टेक द टेक्निकल नॉलेज या स्किल या वोकेशनल एजुकेशन जो है वो भी प्रमोट हो रही है. एंड हम स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज जो है इनको भी प्रमोट कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने करिकुलम. और हम देखते हैं NEP 2020 जो इसका मेन जो प्रिंसिपल है वो यही है, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि स्किल ओरिएंटेड कोर्स जो है उनको प्रोवाइड किया जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया जाए. तो जब हम बात करते हैं रिसर्च की, तो हमने अभी बात की रिसर्च का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है लोकल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए. तो आपसे जानना चाहिए क्या आप किसी ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं और क्या यूनिवर्सिटीज आपको इनफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है ताकि आप इनमें पार्टिसिपेट कर सकें? जी अगर मैं रिसर्च के बारे में बात करूं तो करंटली आई एम इन माय 4th सेमेस्टर जहाँ पे रिसर्च का ही काम होता है सारा हमारे ऊपर. तो इसमें आई हैव चूजन टॉपिक जिसके अंदर हम लोग रीजनल डिस्पैरिटीज के बारे में ही बात करेंगे. रीजनल पार्टीज जो है जम्मू एंड कश्मीर में उनके अंदर जो रीजनल डिस्पैरिटीज है किस तरीके से सोसाइटी में वो पेनिट्रेट हो रही है उसके बारे में हम लोग इस रिसर्च के ऊपर बात करेंगे. वहीं अगर हम लोग देखें तो यूनिवर्सिटीज के थ्रू उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हम लोग को बैरियर सामने आने पड़ते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को एक बैक स्टेप लेना पड़ता है. और यूनिवर्सिटी जो है उस चीज में थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है कि हम बच्चों को इतना ज्यादा ना धकेल दे कि वो अंदर कुएं में गिर जाए. तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटीज अगर हम लोग रिसर्च लेवल पे आ गए हैं तो हमें एक फुल फ्लेज एक फ्रीडम मिल सके जहां पे हम लोग अपनी रिसर्च को फ्री एंड फेयर तरीके से हम लोग आगे चला सके, जिससे हम लोग लोगों को एक प्रॉपर डिटेल रिसर्च दे सके. क्योंकि अगर रिसर्च में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गैप रहेगी या बायस रहेगा तो वो पूरी रिसर्च जो है वो फेल हो जाएगी. तो मैं ये यूनिवर्सिटी से अगर कोई भी यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूशन जो है या हेड जो है अगर वो हमारी बात ये सुन रहे तो मैं उनसे ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि अगर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी फील्ड स्टडी में है तो हम लोग को एक फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए उसमें. नो डाउट आप उसमें एक डबल चेक कर लीजिए, आप उसके अंदर बहुत सारी चीजें देख लीजिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं, बट एक फ्रीडम जो होती है जो एक रिसर्चर को मिलनी चाहिए सो दैट वो गैप जो सोसाइटी में है वो गैप दूर हो सके
تو وہ ہونی چاہیے. جی بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کا. آگے اور آپ سے بات چیت رکھیں گے. فی الحال ہم حریم جی آپ کی اور آتے ہیں. تو آپ سے یہاں پہ جاننا چاہیں گے, جب ہم بات کرتے ہیں جو لوکل ڈیولپمنٹ پروموشن یا ریجنل چیلنجز کو حل کرنے کی, تو ہم بہت ساری پروگرامز انیشیٹ کرتے ہیں جس میں ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کیسے ہم اسٹوڈنٹس کو فیوچر میں موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ تاکہ وہ ان پروگرامز میں اپنا انیشیٹو لے, تاکہ یہ جو ساری ریجنل چیلنج ابھی تک ہم نے ڈسکس کی ان کو حل کیا جا سکے. میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ اگر اسٹوڈنٹ ابھی اسمال اسکیل پہ کچھ کر رہا ہے, ایز آئی ٹولڈ بیفور, تو مجھے لگتا ہے اگر ان کو سپورٹ ملے گا تو وہ آگے اور موٹیویٹ ہو جائیں گے کہ اب ہمیں ایک لارج اسکیل پہ کرنا ہے. اب ہم پہلے اسمال اسکیل پہ کر رہے تھے, اب ہم لارج اسکیل پہ کر رہے ہیں, رائٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو ایک پلیٹ فارم دینا چاہیے جہاں پر ایک اسٹوڈنٹ اپنے اسکل لائک این ای پی تو ہے, وہ اس پہ پڑھ رہا ہے, لیکن اس پہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا وہ اسکل, تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو کیسے ایک گورنمنٹ ان کو پلیٹ فارم دے گا, وہ اور موٹیویٹ ہوں گے, دوسرا بچہ موٹیویٹ ہوگا, پھر تیسرا بچہ موٹیویٹ ہوگا کہ ہاں میرا اسکل یہ ہے, میں یہ کر سکتا ہوں. ہاں, ایسا نہیں کہ مجھے صرف ڈاکٹر بننا ہے, ایسا نہیں کہ مجھے صرف انجینئر بننا ہے, لیکن جس میں میرا اسکل ہے میں وہ کروں. سو آئی تھنک کہ موٹیویشن ویسے ملے گی جب سپورٹ ملے گا, اور جب ہم ایک ساتھ مل کر یہ سب جو بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یہ ایک ساتھ مل کر ایک لیول پہ آئے اور اپنا اسکل سامنے رکھیں. بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کی رخ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ, جب ہم بات کرتے ہیں ریسرچ کی, تو جاننا چاہیں گے جب یونیورسٹی لیول پہ ہم بات کریں گے تو ریسرچ کیسے کنٹریبیوٹ کرتا ہے ریجنل پالیسی میکنگ میں؟ دیکھیے میں ایک بات اور کیا کچھ یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بولنا چاہوں گی, کیا کچھ پروجیکٹس ہے ریسرچ جو یونیورسٹی میں ہو رہے ہیں تاکہ جو لوکل ڈیولپمنٹ ہے اس کو پروموٹ کیا جا سکے؟ دیکھیے ہماری یونیورسٹی میں دو قسم کے ریسرچ ہوتے ہیں, اپلائیڈ ریسرچ اینڈ ایکسپیریمنٹل ریسرچ. بالکل, یہ دونوں ریسرچ جو ہے ایکسپیریمنٹل اینڈ اپلائیڈ ریسرچ, دے کم اپ وتھ سم سولوشنز ٹو دی لوکل پرابلمس. ٹھیک ہے, تو یہ جو پرابلمس ہے جب ان کے سولوشنز آ گئے, ریکمنڈیشنز آ گئے, تو ان میں واٹ از امپورٹنٹ از دا امپلیمنٹیشن, دا ایگزیکیوشن آف دوز تھنگس, اینڈ ان کولیبریشن with the policy makers, with the stakeholders, with the state administration, these recommendations can be executed, they can be implemented, and جب یہ implement ہوتے ہیں تب جا کے ہم لوگ ایک change یا improvisation کی جو ہم سوسائٹی میں بات کر رہے ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ بہت سارے سیٹ اپ پہ جو ہے آلریڈی نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہماری 2020 کی ایگزسٹنس میں ہے, وہ آلریڈی بہت ساری چیزیں انکارپوریٹ کر چکی ہے جو کہ ہم بول سکتے ہیں امپرووڈ اسٹیپس ہے, مگر کچھ چیزیں ہیں جو ابھی انکارپوریٹ کرنی باقی ہے, اینڈ یو نو there is always scope for improvement. So میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یونیورسٹی کو چاہیے کہ وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ کولیبریٹ کرے اور اسٹیٹ گورنمنٹ بھی سپورٹ کرے تاکہ ایک پلیٹ فارم ملے جہاں پہ امپلیمنٹیشن, جو آلریڈی یہ بچے بول رہے تھے کہ امپلیمنٹیشن کی بات, جو ریسرچ کے تھرو آپ کی ریکمنڈیشنز آ رہی ہے, سجیشنز آ رہی ہے, وہ کہیں نہ کہیں پالیسی میکرز تک پہنچے, اینڈ پالیسی میکرز ایک کمپلیٹ, میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ ایک ایڈوائزری بورڈ بنے جہاں پہ کہ ان پالیسیز کو جو ہے وہ پالیسیز بنے جو ایز پر دا ریکمنڈیشنز فرام دا ریسرچ ہوں گی. کیونکہ جو یہ ریسرچ یونیورسٹی میں کنڈکٹ ہو رہی ہے, چاہے ہم اپلائیڈ ریسرچ کی بات کریں یا ایکسپیریمنٹل ریسرچ کی, یہ لوکل سیٹ اپ کو لے کر ہو رہی ہے اور ان میں جو ہے سولوشن ہے پرابلمس کا. تو یہ جو ہماری تھیسس میں ہی رہ جاتی ہے, یہ چیزیں جو ہم لکھتے ہیں یہ صرف تھیسس میں رہ جاتی ہے, یہ پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے. تو آئی وانٹ کہ کوئی پلیٹ فارم ہو, کوئی ایک پرٹیکولر کمیٹی بیٹھے جو ان سب ریکمنڈیشنز کو دیکھے تاکہ یہ ود زیل اینڈ انتھوسیازم امپلیمنٹ ہو جائے, نہ کہ صرف تھیسس میں رہ جائے. بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کی رخ کرتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں لوکل ڈیولپمنٹ کی, تو لوکل ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کیسے اپنا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں, اور جہاں پہ ہم یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں تو یونیورسٹیز کو کیا انیشیٹو لینا چاہیے تاکہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ ان میں کنٹریبیوشن اپنا دے لوکل ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے, یا ان جو ہم نے ابھی تک سارے ریجنل چیلنجز ڈسکس کیے ان کو حل کرنے کے لیے؟ جی, اگر ہم لوگ لوکل ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم لوگوں کا میجرلی یہ رہتا ہے تو ہمیں اس سے لینا دینا کیا, ہمیں ہر بار یہ رہتا ہے اس کے ساتھ کچھ دقت ہو رہی ہے وہ سنبھالیں, ہم اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. لیکن ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اور ہم لوگ مل کے ایک سوسائٹی فارم کرتے ہیں, بالکل, اس کا امپیکٹ ہم پہ بھی پڑتا ہے. تو کہیں نہ کہیں ہمیں اس چیز کے اندر دھیان دینے کی کافی زیادہ ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہم لوکلز کے ساتھ اس طریقے سے کولیبریٹ کر سکے, اس طریقے سے خود کو انکارپوریٹ کر سکے کہ ہم لوگ ساری پرابلم جو ہے اس کو سالو کر سکے. وہی یونیورسٹیز جو ہے, یونیورسٹی ایک ایسی انسٹیٹیوشن ہے جن کے پاس لیجیٹیمیسی ہوتی ہے. کوئی بھی ایک ایسی
इंस्टीट्यूशन जिसके पास लेजिटिमेसी हो सकती है वो कुछ भी चीज इंप्लीमेंट करवा सकती है और कुछ भी चीज को जो है फोर्स पे करा सकती है. तो यूनिवर्सिटीज के पास डिफरेंट प्रोग्राम्स है, उनके पास इतनी अच्छी फैकल्टी है जिसकी वजह से हम लोग काफी चीजें समझ भी सकते हैं और उन चीजों को काफी अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली भी हम लोग अपना सकते हैं. तो यूनिवर्सिटीज को ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स करने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल डोर टू डोर इनिशिएटिव कर लिया, हेल्थ चेकअप्स कर लिए, ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स कर लिए जिसमें हम लोगों ने सोसाइटी के साथ खुद को कोलैबोरेट कर दिया. हमने जो अपनी एजुकेशन है उस एजुकेशन को फायदा तब तक नहीं होगा जब तक हम उस एजुकेशन को अपनी सोसाइटी तक नहीं पहुंचेंगे. बिल्कुल, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. यूटिलिटी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट क्योंकि इससे क्रेडिबिलिटी हम लोगों की एजुकेशन को मिल पाती है. जो बचपन से हम नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं वो किस काम का जब हमारी सोसाइटी के लिए काम नहीं आएगा. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आपकी और हरीम जी रुख करते हैं. जहाँ पे हम बात कर रहे थे अभी तक रिसर्च की, तो एज अ स्टूडेंट आपको क्या लगता है, आप कैसे इस बात को देख रहे हो कि जो रिसर्च है ये कैसे प्रमोट कर सकता है लोकल डेवलपमेंट को, और कैसे हम बात जब करते हैं फ्यूचर की, मुस्तकबिल की बात करते हैं, उसको शेप देने में मदद करता है? बिल्कुल, रिसर्च से मुझे लगता है कि काफ़ी फ़र्क पड़ता है अगर हमारे को एनालाइज करना हो अपनी सोसाइटी को. राइट, हमारे कॉलेज में रिसेंटली एक रिसर्च हुआ था. तो हमारे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर डॉक्टर हसन. तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक सारे लोकली हम आ गए, हमने टेस्ट करवाए. तो हमारे कॉलेज में एक हेल्थ कैंप लगा, हमने थायराइड टेस्ट करवाए, बहुत सारे टेस्ट करवाए. सो उस पर हमने देखा कि हर किसी लेवल पे कितना थायराइड इस टाइम कश्मीर में बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है या कितना नॉर्मल है. तो उस रिसर्च की वजह से उन्हें हेल्प मिली कि वो देख सके कि एक डेटा कितना निकला उनके पास कि कितना थायराइड लेवल बढ़ रहा है, किस चीज की वजह से बढ़ रहा है. तो इसकी वजह से उस पर फिर एज अ रिसर्च करना और वो फिर हमारी सोसाइटी पे ही काम आना, तो दैट इज़ वेरी, मुझे लगता है एक बहुत अच्छा स्टेप था उस टाइम पर. एंड उसकी वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा मिला बिकॉज बहुत दूर दूर से लोग आए, उन्होंने हेल्थ कैंप ज्वाइन किया, स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, टीचर्स ने ज्वाइन किया, जिन्हें ये भी नहीं पता थी कि हमें थायराइड है, उन्हें पता चली कि वो थायराइड है. तो मुझे लगता है हेल्थ कैंप्स होना, ये सब सैनिटेशंस वगैरह, ये सारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल, और इस चीज़ से बहुत इफेक्ट पड़ता है. बिल्कुल, हमारी सोसाइटी पे इम्पैक्ट इसका बहुत बड़ा होता है. जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. डॉक्टर साहबा, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की, तो यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कैसे एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन जो है इसको प्रमोट कर सकती है? देखिए, हमारी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी प्रमोट कर रही है. तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस है, तो वहाँ पे टाइम टू टाइम जो है स्मॉल फेस्टिवल्स वो कंडक्ट करते हैं और हमारी यूनिवर्सिटी उसको ऑर्गेनाइज करती है. हमारे विद इन कैंपस डिफरेंट एग्जीबिशंस होते होंगे, आपने देखा होगा वो ईद साल होता है कभी, तो डिफरेंट फेस्टिवल्स हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस में विद इन कैंपस ऑर्गेनाइज होते हैं. तो अगर आप एक बार विजिट करेंगे तो वहाँ देखेंगे वहाँ हमारे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे होते हैं जहाँ पे हमारे बच्चे जो है वो अपनी अपनी छोटी प्रोडक्शंस जो है वो डिस्प्ले करते हैं. लाइक देयर वाज अ गर्ल जिसने अपने होममेड चॉकलेट्स डिस्प्ले किए थे. सो बाकी जो है अपने कुछ पेंटिंग्स डिस्प्ले करते हैं, कुछ जो है अपने कुछ आर्ट्स की छोटी छोटी की चेन्स वगैरह बना के उनको डिस्प्ले करते हैं. यानी कि ये यूनिवर्सिटी ऑलरेडी उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, नो डाउट स्मॉल स्केल पे है, बट ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है जहाँ पे वो अपने टैलेंट को डिस्प्ले कर रहे हैं, अपने जो उनके अंदर हुनर है उनको दिखा रहे हैं. तो वो केक्स बेक कर रहे हैं, होम साइंस डिपार्टमेंट में हनी सेल करते हैं, पिकल्स, हैंडमेड पिकल्स, होममेड पिकल्स जो है उनकी अवेलेबिलिटी है. यूनिवर्सिटी जो है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है ऑलरेडी, लेकिन स्मॉल स्केल पे प्रोवाइड कर रही है. अब व्हाट वी नीड इज द कोलैबोरेशन. तो कोलैबोरेशन भी ऑलरेडी है, बट हम लोगों को चाहिए कि हमारी जो फंडिंग वगैरह है वो भी आ जाए ताकि हम लोग उसको लार्ज स्केल पर प्रमोट कर सके. एंड आई मस्ट से दैट आई अप्रिशिएट द स्टूडेंट्स ऑफ माय यूनिवर्सिटी बिकॉज दे आर, सम आर रनिंग देयर ओन बुटीक्स, and some are running their own tailoring centers, some are running their their crochet centers, some are running their small scale that apiculture wo honey वगैरह बनाने के centers, and I congratulate them all कि they have started, they have taken the initiative at least. बिल्कुल, और भी कुछ आपके साथ डिस्कस करना था लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा. आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे तशरीफ़ लाने के लिए, इतनी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन हमें और हमारे नाजरीन को देने के लिए. थैंक यू सो मच. नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. इंशाल्लाह अगले शुमारे में आपसे फिर से मुलाकात होगी. तब तक के लिए खुदा हाफिज.